السلام علیکم، میں کمل خان میرے چینل اردو اسکیری اسٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ڈیئر لسنرز، آج جو میں آپ کے لیے واقعہ لے کر آئی ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے، جو کہ ہمارے ساتھ ہمارے ایک سبسکرائبر نے شیئر کیا ہے، لیکن اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے۔ آئیے اسٹوری سنتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے پڑوس کا ہے، جو کہ بالکل سچ ہے۔ 4 بہن بھائیوں پر مشتمل ایک فیملی تھی، جس میں ان بہن بھائیوں کے ساتھ ان کی ماں بھی رہتی تھیں اور والد رضا الہی سے گزر چکے تھے۔ یہ فیملی ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ والد کے گزر جانے کے بعد گھر کے حالات بھی اچھے نہ تھے، ذرائع آمدن بہت کم تھا اور کھانے والے زیادہ۔ ماں کو بیٹیوں کی فکر بھی ستاتی تھی کہ باپ کے گزر جانے کے بعد گھر کی ذمہ داری بڑے بھائی نے سنبھال لی، جو کہ بہت کم عمر تھا۔ اس کا نام ارشد تھا۔ ارشد ایک نہایت ہی سیدھا اور شریف انسان تھا، جو بہن بھائیوں کو اور اپنی ماں کو اپنی کل دنیا اور کائنات مانتا تھا۔ اس نے جدوجہد کر کے شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی آرگنائزیشن کا کام شروع کیا۔ ارشد نے دن دیکھا نہ رات بس اپنے آپ کو کاموں میں وقف کر دیا، کیونکہ اس نے بہنوں کے ہاتھ بھی پیلے کرنے تھے اور بھائیوں کو بھی اچھی زندگی دینا تھی۔ اور اس کی اس محنت نے کچھ سالوں میں ہی گھر کی کایا کو پلٹ دیا۔ ارشد مضبوط ارادوں کا مالک تھا، لیکن وہ ہمیشہ مرنے سے ڈرتا تھا۔ موت کے نام سے ہمیشہ اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو جاتا تھا۔ ارشد اپنے کام میں مصروف اس بات سے غافل تھا کہ جن کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا ہے، اب وہ اس کے سگے خون کے رشتے اس کی کامیابی سے حسد کرنے لگے ہیں۔ ارشد نے اپنے گھر کے نیچے والے پورشن کو اپنے کام کے لیے استعمال میں لے رکھا تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام سے آرگنائزیشن کے کام میں مصروف ہو جاتا۔ یعنی وہ ایک دن میں 2 کام کر رہا تھا کہ اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، اور اس کے بہن بھائی آہستہ آہستہ اس سے جلنے لگے تھے۔ ادھر اس کے بہن بھائیوں کا حسد اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ خاص طور پر وہ اس وقت اس سے زیادہ حسد کرتے جب لوگ ارشد کے نام کی مثالیں دیتے اور اس کی تعریفیں کرتے۔ اور پھر ایک روز قیامت آ گئی، جب ارشد کی سگی ماں بھی اس کی دولت کو دیکھ کر حرص کرنے لگی اور اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر اس کے لیے سازشیں کرنے لگی۔ مگر ہر بار ارشد ان کے شکنجے سے لا علمی میں ہی صحیح لیکن بچ جاتا۔ ان لوگوں کو دولت کی بھوک اور پیسوں کی لالچ نے اتنا اندھا کیا کہ ایک روز ان لوگوں نے اسے جان سے مارنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ جب ارشد دن بھر کی محنت مزدوری کرنے کے بعد اپنے پورشن میں کام کرنے کی غرض سے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ماں اور بہن بھائی سب وہیں اسی پورشن میں موجود ہیں۔ وہ انہیں وہاں دیکھ کر حیران ہوا اور پھر ان کے سفاک ارادوں سے غافل ان کی خیر خیریت دریافت کرنے لگا۔ اس کے حاسدوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اسے رسی سے جکڑ لیا اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور منہ میں کپڑا ٹھوس دیا۔ کمرے کی چھت پر لگے پنکھے سے اسے لٹکایا اور ارشد اپنے بہن بھائیوں کی نفرتوں سے غافل پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ ارشد کی آنکھوں میں خوف ناچ رہا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے موت کے نام سے بھی ڈرتا تھا۔ اور کچھ ہی پل کی دیر اور ارشد کا جسم بے جان پڑ گیا اور وہ بے بس ہاتھ پاؤں بندھے پنکھے سے لٹک رہا تھا۔ گھر والے یہ سارا کام انجام دے کر بہت خوش تھے کہ اب ساری دولت پیسہ ہمارا ہو جائے گا۔ خیر پھر رات ہوئی اور اس کے گھر والوں نے ایک جھوٹا ڈرامہ شروع کیا۔ ارشد اب تک لوٹا نہیں ہے۔ ماں فکر مند ہوئیں اور شور ہوا، ارشد بھائی نہیں آیا ہے۔ ایسے ہی ڈرامہ کرتے ہوئے گھر کے کچھ افراد اس پورشن میں جا پہنچے اور پھر رونا پیٹنا شروع ہو گیا
کہ بھائی نے تو خودکشی کر لی ہے۔ ارشد کے کچھ دوست جو بہت قریبی تھے وہ بھی وہاں آن پہنچے اور معاملہ پولیس تک پہنچ گیا، اور پھر پولیس بھی وہاں آ گئی۔ لیکن جب تفتیش ہوئی تو کوئی شواہد سامنے نہ آ سکے سوائے اس کے کہ ارشد نے خودکشی ہی کی ہے۔ اس طرح ارشد کے گناہ گار صاف بچ گئے۔ اس کے بعد ارشد کی تدفین ہوئی اور اس واقعے کو ہوئے 12 سال ہو گئے۔ اب ایک نئی داستان شروع ہوئی۔ ارشد جو کہ اپنے جھوٹے رشتوں کی محبت میں اندھا تھا، انہی رشتوں نے اسے چند پیسوں کی خاطر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور اس سارے معاملے میں پھر ارشد کو انصاف بھی نہیں ملا تھا۔ کسی کو بھی خبر نہ ہو سکی تھی کہ ارشد پر کیا گزری تھی۔ ایک روز کی بات ہے، ارشد کا بھائی سو رہا تھا کہ اس کی آنکھ کسی کے جگانے پر کھلی۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ سامنے ارشد کھڑا ہے جس کی آنکھیں سرخ ہیں، اور وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس دن کے بعد سے ارشد نے اپنے سبھی بہن بھائیوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اور اس روز کے بعد ارشد اپنے سبھی بہن بھائیوں کو دکھائی دینے لگا اور سب سے کہتا کہ تم لوگوں نے چند روپوں کی خاطر میری جان لے لی، میں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور ارشد کے بہن بھائیوں کی نیندیں اب حرام ہو چکی ہیں، کیونکہ ارشد اب اپنا انصاف کرنے خود واپس آ گیا ہے۔ ارشد رات کے وقت اپنے گھر میں گھومتا دکھائی دیتا ہے، اور وہ چیخ چیخ کر یہ صدا لگاتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے جان سے مارا ہے، میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ علاقے کے کچھ لوگوں نے بھی ارشد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ سب آوازیں بھی سنی ہیں، تو اب وہ لوگ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے ہیں کہ ارشد اس وقت بہت بے بس تھا، مگر آج وہ بے بس نہیں ہے۔ اس وقت تو ارشد کی آواز دبا دی گئی تھی، لیکن اب اس کی آواز کوئی نہیں دبا سکتا۔ یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ ارشد اپنا انصاف اب کیسے کرے گا۔ تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو میری آج کی سٹوری؟ کمنٹس باکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ڈیئر لسنرز، اگر آپ لوگوں کے یا آپ کے عزیز و اقارب میں سے کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو آپ لوگ وہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ آپ ہماری انسٹاگرام آئی ڈی پر میسج کے تھرو اپنا واقعہ شیئر کر سکتے ہیں۔